اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پارٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں اور ہم کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پارٹ 5 تک پہنچ چکے ہیں، یعنی فصل 5 تک، یعنی جسے آپ چیپٹر کہہ سکتے ہیں۔ چیپٹر 5 اس کو جیسے بک کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے مختلف عنوانات کے تحت، تو اس میں موضوع ہے یہاں پر دنوں اور مہینوں کی دعائیں، اور ان کے تحت جو دعائیں دی گئی ہیں ان کے جو فہرست ہے اس کو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نمبر 1 ہے دعائے روز شنبہ، دعائے روز یکشنبہ، دعائے روز دوشنبہ، دعائے روز سہ شنبہ، دعائے روز چہار شنبہ، اور دعائے روز پنج شنبہ، دعائے روز جمعہ، اور پھر اگین دعائے روز جمعہ، اور لاسٹ ہے ماہ مبارک رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد کی دعا۔ تو اب ہم اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں اس کے مطالعے کا، اور یہ ہے صفحہ نمبر 175، دعا نمبر ہے 27، اور اس کا عنوان ہے دعائے روز شنبہ۔ اور اس کا جو حوالہ ہے، حوالہ جات وہ نیچے جو لکھیں وہ ہیں بلد الامین کفمی صفحہ 101 اور بہار 90 صفحہ 337۔ تو لکھا ہے کہ خدایا ہمارے لیے رحمت کے خزانوں کو کھول دے اور ہمیں وہ رحمت عطا فرما جس کے بعد دنیا اور آخرت کہیں بھی عذاب نہ ہو سکے۔ ہمیں اپنے وسیع فضل و کرم سے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ قرار دینا۔ ہمارے شکر میں اضافہ فرما اور ہمیں اپنا فقیر اور محتاج بنا کر رکھنا، اور اپنے علاوہ سب سے بے نیاز اور باعزت بنا دینا۔ اگلی لائنیں، خدایا ہمیں دنیا میں وسعت عطا فرما۔ مالک ہمیں اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں مالک ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو کسی وقت بھی اپنا رخ ہم سے موڑ لے جبکہ ہم تیری طرف متوجہ ہیں۔ اگلی لائن ہے، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں وہ سب کچھ دے دے جسے تو دوست رکھتا ہے، اور اسے اپنے پسندیدہ اعمال کی قوت قرار دے دے، اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ اگلے دعا نمبر 28 ہے، اور اس کا حوالہ ہے بلد الامین صفحہ 101 اور بہار 9 صفحہ 337، اور اس کا موضوع ہے دعائے روز یکشنبہ۔ خدایا اس دن کے آغاز کو فلاح، انجام کو کامیابی، اور وسعت اور وسط کو صلح قرار دے دینا۔ وسط یعنی درمیان، اس کو صلح قرار دے دینا۔ خدایا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو تیری طرف رخ کریں تو تو انہیں قبول کر لے، اور تجھ پر بھروسہ کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے، اور تجھ سے فریاد کریں تو ان پر رحم کر دے۔ صفحہ نمبر 177 اور دعا نمبر ہے 29، اور اس کا حوالہ وہی ہے بلد الامین کفمی صفحہ 101 بہار 90 صفحہ 237۔ اس کا موضوع ہے دعائے روز دوشنبہ۔ خدایا میں تجھ سے عبادت کی قوت، کتاب کی بصیرت، احکام کی معرفت کا طلبگار ہوں۔ خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور قرآن کو ہم سے دور تر اور صراط
اور صراط کو ہمارے لیے زوال پذیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے روح موڑ لینے والا نہ قرار دے دینا۔ اگلی دعا نمبر ہے 30 اور اس کا حوالہ ہے بلد الامین صفحہ 101، بہار 90 صفحہ 237، اور اس کا موضوع ہے دعائے روز سہ شنبہ۔ خدایا لوگوں کی غفلت کو ہمارے لیے یاد کا سامان بنا دے اور ان کی یاد کو ہمارے لیے شکر کی منزل بنا دے، اور ہم جو اچھی باتیں زبان سے کہہ رہے ہیں انہیں دل میں جاگزیں کر دے۔ اگلی لائن ہے خدایا تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے وسیع تر ہے اور تیری رحمت ہمارے اعمال سے زیادہ قابل امید ہے۔ اور آخری لائن ہے خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں صالح اعمال اور صحیح افعال کی توفیق عنایت فرما۔ صفحہ نمبر 179 اور دعا نمبر ہے 31، اس کا حوالہ ہے بلد الامین 101، بہار 90 صفحہ 338، اور اس کا موضوع ہے دعائے روز چہارشنبہ۔ خدایا ہماری حفاظت اپنی ان آنکھوں سے فرمانا جو سوتی نہیں ہیں، اور اس رکن کے ذریعے فرمانا جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، اور اپنے عظیم ناموں کے ذریعے قرار دینا۔ اگلا پیراگراف خدایا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے اس ایمان کو محفوظ رکھنا جسے تیرے علاوہ کوئی اور محفوظ رکھتا تو اب تک برباد ہو جاتا، اور ہمارے عیب کو پوشیدہ رکھنا کہ تیرے علاوہ کوئی یہ کام کرتا تو اب تک منتشر ہو جاتے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارا تابع بنا دے کہ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا، بندوں سے قریب تر اور ان کی بات مان لینے والا ہے۔ اگلے دعا نمبر 32 ہے اور اس کا جو حوالہ بھی وہی ہے جو ابھی پیچھے ہم نے اس سے پہلی دعا نمبر 31 کا دیا تھا، تو یعنی وہی بلد الامین صفحہ 101 اور بہار 90 صفحہ 338، تو اور موضوع اس کا ہے دعائے روز پنجشنبہ۔ خدایا میں تجھ سے ہدایت اور تقوی کا طلبگار ہوں اور عفت و بے نیازی کا امیدوار ہوں، اور ہر وہ عمل چاہتا ہوں جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہو۔ خدایا میں تیری قوت کو اپنے ضعف کے لیے اور تیری بے نیازی کو اپنے فقر و فاقہ کے لیے اور تیرے علم کو اپنے جہالت کے لیے سہارا بنانا چاہتا ہوں۔ اگلی لائنیں ہیں خدایا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنے ذکر اور شکر اور اپنی اطاعت و عبادت پہ ہماری امداد فرما، اپنی رحمت کے سہارے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب صفحہ نمبر ہے 181 اور دعا نمبر ہے 33، اور اس کا حوالہ ہے بلد الامین صفحہ 101، بہار 90 صفحہ 338، اور اس کا موضوع ہے دعائے روز جمعہ۔ لکھا ہے خدایا ہمیں تقرب کے تمام طلبگاروں سے زیادہ قریب تر بنا دے اور تمام توجہ کرنے والوں سے زیادہ آبرو مند اور تمام مانگنے والوں اور فریاد کرنے والوں سے زیادہ فائز المرام بنا دے۔ اور اگلی لائنیں ہیں خدایا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جو گویا تجھے دیکھ رہے ہیں اس روز قیامت تک جب تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور ہمیں اپنی مرضی ہی پر دنیا سے اٹھانا۔
اگلی لائن ہے، خدایا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے دے جن کا عمل تیرے لیے مخلصانہ ہو اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ چاہنے والے ہوں۔ اگلی لائن ہے، خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں حتم و جزم کے ساتھ وہ مغفرت عطا فرما جس کے بعد ہم کوئی گناہ نہ کر سکیں اور کسی خطا اور معصیت کے مرتکب نہ ہو سکیں۔ اگلے پیراگراف اور آخری لائن ہے، خدایا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ صلوات نازل فرما جو مسلسل بڑھنے والی اور دائمی، پاکیزہ، مسلسل، متواتر، پہم ہو، اپنی رحمت کے سہارے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ صفحہ نمبر ہے 183 اور اس پر دعا نمبر ہے 34 اور اس دعا کا حوالہ ہے جمال الاسبو ابن طاؤس صفحہ 161 اور مصباح الشیخ رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 318، اور اس کا بھی موضوع ہے دعائے روز جمعہ۔ تو لکھا ہے کہ صفوان راوی ہیں کہ محمد بن علی الحلبی روز جمعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور آج کے دن کا بہترین عمل ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمد، میرے علم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ قریب تر کوئی نہیں تھا، اور اس عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے جو حضور نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ والعادیات اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ اذا زلزلت الارض اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ، وہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے، پڑھے۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، میرے معبود، میرے سردار، اگر کسی نے بھی تیرے علاوہ کسی مخلوق کے عطایا، انعامات، جوائز، مکارم اور منافع کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کی ہے اور سامان سفر آمادہ کیا ہے، تو خدایا میری تمام تر تیاری اور آمادگی اور استعداد تیرے فوائد، عطایا، انعامات اور جوائز کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر ہے 185، لہذا مالک مجھے محروم نہ کرنا، اے وہ خدا جس کی بارگاہ میں سائلوں کی امیدیں نا امید نہیں ہوتی ہیں اور کسی کا عطیہ کم نہیں ہوتا ہے۔ میں تیرے پاس کسی عمل صالح کے سہارے حاضر نہیں ہوا ہوں جسے پہلے بھیج دیا ہو، اور نہ کسی مخلوق کی سفارش کی امید میں آگے آیا ہوں۔ میں صرف محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے سہارے آگے آیا ہوں اور تیری عظیم معافی کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے تمام خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، جبکہ وہ مسلسل محرمات پر جمے ہوئے تھے، لیکن ان کے مسلسل گناہ بھی تجھے مغفرت سے روک نہیں سکے۔ اگلے لائن ہے، تو میرا وہ مالک ہے جو برابر نعمتیں دیتا رہتا ہے جبکہ میں مسلسل خطائیں کرتا رہتا ہوں۔ اگلی لائن ہے، اب میرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اور ان کے آل اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے یہ ہے کہ میرے عظیم ترین گناہوں کو معاف کر دے کہ عظیم ترین گناہوں کو خدائے عظیم کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم۔ یہاں تک اس دعا کا اختتام ہوا، اور اب دعا نمبر ہے 35 اور اس کا حوالہ ہے فضائل شہر الثلاثہ شیخ صدیق رحمۃ اللہ، اور صفحہ نمبر ہے 99۔
اور یہ ہے اس کا موضوع کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد کی دعا۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے چاہنے والوں، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کرنا، بلکہ رو بقبلہ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر چاند سے خطاب کر کے یوں دعا کرنا: ہمارا اور تیرا دونوں کا رب وہی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدایا، اس چاند کو ہمارے لیے مبارک بنا دینا اور ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کی توفیق کرامت فرمانا۔ اگلی لائنیں ہیں: اسے ہمارے لیے اور ہمیں اس کے لیے سہولت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھنا اور ہمیں اپنی اطاعت میں لگا دینا کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس دعا کو سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرتی تھیں، حالانکہ جب ماہ رمضان کا چاند برآمد ہوتا تو آپ کا نور اس پر غالب آ جاتا تھا، اور جب آپ سامنے سے ہٹ جاتی تھیں تو نور مہتاب نمایاں ہوتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ ان دعاؤں کا اختتام ہوتا ہے، اور اب اگلا چیپٹر 6 جو ہے آداب و استراحت سے متعلق دعائیں، اور اس کے تحت جو موضوعات ہیں وہ ہیں وقت خواب کی دعا، ہنگام خواب کی دعا، ہنگام استراحت کی دعا، برے خوابوں سے حفاظت کی دعا، بے خوابی سے بچنے کی دعا۔ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 191، اور یہاں پر دعا نمبر ہے 36، اور اس کا حوالہ ہے عمل الیوم واللیل ابن ثانی، صفحہ 196، اور مسند فاطمہ سلام اللہ علیہ سیوطی، صفحہ نمبر 98، اور کنز الاعمال 40، صفحہ نمبر 65۔ موضوع ہے اس کا وقت خواب کی دعا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جو کافی ہے اور پاک و پاکیزہ، اور وہ خدا ہے جو بلند و برتر ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ ہر دعا کرنے والے کی سن لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: اس سے بھاگ کر کوئی ٹھکانہ اور اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میرا اعتماد اس اللہ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، ہر زمین پر چلنے والا اس کے دست قدرت میں ہے۔ یقیناً میرے رب کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اگلے لائنیں ہیں کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک کے مملکت ہے اور نہ کمزوری کا سہارا ہے۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی بزرگی کا اقرار کرے۔ اب دعا نمبر 37، اور اس کا حوالہ ہے خلاصۃ الاذکار مخطوط، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، فیض کاشانی، اور صفحہ نمبر ہے 19، اور پھر دوسرا ہے عوالم العلوم 11، صفحہ نمبر 580، اور یہاں پر موضوع ہے ہنگام خواب کی دعا۔ یہ بھی وہی ہے، ہنگام ہو یا وقت ایک ہی میننگ ہے، مگر یہ دوسری دعا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، لکھا ہے کہ جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ فاطمہ، 4 باتوں کا خیال کیے بغیر نہ سونا: نمبر 1، قرآن کو ختم کرو، نمبر 2، انبیاء کو اپنا شفیع قرار دو، نمبر 3، مومنین کو اپنے نفس سے راضی کرو، نمبر 4، حج و عمرہ انجام دو۔
اس کے بعد آپ نے اس کلام کی اس طرح وضاحت فرمائی کہ جب تم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو تو سمجھو کہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ پیج ہے 193۔ اور جب مجھ پر اور تمام انبیاء پر صلوات پڑھ لو تو سمجھو کہ سب کو روز قیامت شفیع بنا لیا ہے، اور جب مومنین کے لیے استغفار کر لو تو سمجھو کہ سب کو راضی کر لیا ہے، اور جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لو تو سمجھو کہ حج و عمرہ انجام دے لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعا نمبر ہے 38 اور اس کا حوالہ ہے علل الشرائع صدوق رحمۃ اللہ علیہ 2 صفحہ نمبر 366، بہار 43 صفحہ 83، من الیحذر الفقیہ 1 صفحہ 320۔ اور اس پہ اس کا عنوان ہے ہنگام استراحت کی دعا، استراحت یعنی آرام کرنے کے وقت کی دعا۔ اور اس میں لکھا ہے اللہ اکبر 34 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ۔ اور دعا نمبر 39 ہے اور اس کا حوالہ ہے فلاح السائل صفحہ نمبر 262، مستدرک الوسائل 1 صفحہ نمبر 251۔ اور یہاں پہ موضوع ہے برے خوابوں سے حفاظت کے لیے۔ ترجمہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نے رسول اکرم سے خواب کی پریشانیوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کا خواب نظر آئے تو یوں کہو۔ صفحہ نمبر ہے 195۔ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جس کی پناہ کے طلبگار ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین اور بندگان صالحین رہتے ہیں، اس بدترین خواب کے مقابلے میں کہ جو دنیا یا آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے۔ تو اور پھر دعا نمبر 40 ہے بے خوابی سے بچنے کے لیے دعا، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ بہار 76 اور صفحہ 351۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین سے منقول ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے خوابی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نور نظر اس طرح کہا کرو، اے بھوکے کے شکم کو سیر کرنے والے، اے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے، اے پھڑکتی رنگوں کو سکون بخشنے والے، اے جاگتی آنکھوں کو نیند مرحمت فرمانے والے، میری پھڑکتی رگوں کو سکون عطا فرما اور میری آنکھوں کو فوراً نیند مرحمت فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور اب چیپٹر نمبر 7 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ اس کا عنوان ہے افراد کی مدح و ذم کے بارے میں معصومہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں، اور ان کے تحت جو موضوعات ہیں وہ ہیں شوہر نامدار کے حق میں دعا، جناب اسماء بنت امیس کے لیے دعا، ظالموں کے حق میں بد دعا، شیخین کے بارے میں بد دعا، شیخین کے بارے میں بد دعا، 2 افراد کے بارے میں بد دعا۔ اور اب ہم صفحہ نمبر 199 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ دعا نمبر ہے 41 اور اس کا حوالہ ہے مصباح الانوار مخطوط صفحہ نمبر 263 اور عوالم العلوم 11 صفحہ نمبر 536۔ اور اس کا موضوع ہے شوہر نامدار کے حق میں دعا۔ ترجمہ ہے دعا کا
کہ معصومہ عالم نے وصیت کے دوران فرمایا کہ یا ابوالحسن، میرے مرنے کے بعد آپ ہی اپنے ہاتھوں سے غسل، حنوط اور کفن دیجیے گا اور مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیجیے گا، اور خبردار فلاں فلاں شخص میرے جنازے میں نہ آنے پائے، اور اب میں آپ کو پروردگار کے سپرد کر رہی ہوں۔ پھر انورٹڈ کاماز میں ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دار رحمت اور جوار کرم میں ایک مقام پر جمع کر دے۔ دعا نمبر 42 ہے اور اس کا حوالہ ہے تہذیب الشیخ 1 صفحہ نمبر 469 اور استیاب 4 صفحہ نمبر 278 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 54 اور طبقات ابن سعد صفحہ 28 اور احقاق 10 صفحہ 475۔ اور اس کا موضوع ہے جناب اسماء بنت امیس کے لیے دعا۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے جناب اسماء سے فرمایا کہ اب میں کمزور ہو گئی ہوں اور میرے جسم کا سارا گوشت ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ کوئی ایسا انتظام کریں جس سے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کا پردہ باقی رہے۔ جس کے بعد جناب اسماء نے ایک تخت منگوایا اور اسے الٹ کر لکڑیوں کے پائے بنائے اور اوپر سے کپڑا ڈھانک کر تابوت تیار کر دیا، جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے ایسا ہی تابوت بنائیے گا۔ اور پھر نیچے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کہ اللہ آپ کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ صفحہ نمبر ہے 201 اور دعا نمبر ہے 43۔ اس کا حوالہ ہے ہدایت الکبریٰ حفینی اور صفحہ 392 اور صلۃ الابرار 2 صفحہ 652 اور بہار 43 100 صفحہ نمبر 183۔ اور اس کا موضوع ہے ظالموں کے حق میں بد دعا۔ لکھا ہے کہ خدایا، میں تیری بارگاہ میں فریادی ہوں کہ تیرا نبی مرسل اور تیرا محبوب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور امت الٹے پاؤں پلٹ گئی ہے اور ہمیں اس حق سے محروم کر دیے ہے جو تو نے اپنے کتاب میں ہمارے لیے قرار دیا تھا اور جسے تو نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا۔ دعا نمبر ہے 44 اور اس کا حوالہ ہے اختصاص شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 184 اور اس کا عنوان ہے شیخین کے بارے میں بد دعا۔ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر نے آپ کی جگہ پر قبضہ کر لیا تو اپنے نمائندہ کو وکیل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے پاس بھیج کر اسے فدق سے نکال باہر کر دیا۔ جس کے بعد آپ نے اپنے حق کے اثبات کے لیے حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن کو گواہی میں پیش کیا اور عمر نے کہہ دیا کہ ام ایمن عورت ہیں اور ہم عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور علی علیہ السلام اپنے فائدے کے لیے گواہی دے رہے ہیں، لہٰذا وہ گواہی بیکار ہے۔ تو آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ خدایا، ان دونوں نے تیرے نبی کی بیٹی پر ان کے حق کے بارے میں ظلم کیا ہے، لہٰذا ان پر اپنے غضب کو شدید کر دینا۔ صفحہ نمبر ہے 203 اور دعا نمبر ہے 45 اور پھر یہاں پہ اس کا بھی حوالہ جو ہے وہ کفایت الاثر صفحہ 64 بہار 36 صفحہ 308 اور تفسیر برہان 3 صفحہ 65۔
اور اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ شیخین کے بارے میں بد دعا۔ لکھا ہے کہ جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اصحاب کے دو شخص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کویسچن مارک۔ فرمایا، پہلے تم میری بات کی تصدیق کرو، کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فاطمہ، یہ انورٹڈ کامز میں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کامز کلوز۔ دونوں نے تصدیق کر دی کہ ہم نے رسول اکرم کا یہ ارشاد سنا ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، پھر یہ انورٹڈ کامز میں ہے کہ خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں نے مجھے اذیت دی ہے اور میرے حق کو غصب کیا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ میں اسی چیز کے بارے میں کچھ مختلف الفاظ سے لکھا ہے کہ خدایا ان دونوں نے مجھے اذیت دی ہے اور میں تیری اور تیرے رسول کی بارگاہ میں اس کی فریادی ہوں، خدا کی قسم میں کبھی تم دونوں سے راضی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اپنے پدر بزرگوار سے ملاقات کروں اور انہیں بتا دوں کہ تم لوگوں نے کیا برتاؤ کیا ہے اور وہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں۔ صفحہ نمبر ہے 205، دعا نمبر ہے 46، اور اس کا حوالہ ہے الشرائع 100، صفحہ نمبر 185، اور بہار 43، صفحہ نمبر 201۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے دونوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم دونوں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے کہ فاطمہ، پھر یہ انورٹڈ کاماز میں ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے میری زندگی میں اذیت دی وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی نے اسے میرے بعد اذیت دی۔ دونوں نے اقرار کیا کہ بے شک ہم نے یہ ارشاد سنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ۔ پھر اگلا پیراگراف ہے، خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتی ہوں اور حاضرین تم بھی گواہ رہنا کہ ان دونوں نے مجھے زندگی میں بھی اذیت دی ہے اور وقت آخر بھی ستایا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، خدا کی قسم میں ان دونوں سے ایک حرف بھی بات نہ کروں گی یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کر کے ان مظالم کی شکایت کروں جو ان دونوں نے کیے ہیں اور جو برتاؤ میرے ساتھ کیا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یہاں تک ہم اپنے اس آڈیو کو مکمل کرتے ہیں اور یہ موضوع بھی، یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر، اگلے آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔